آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام میرے مولا کے متعلق ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ میرے مولا نے کیا فرمایا اپنے متعلق. یعنی کہ ابھی تک میں نے سارے الگ الگ روایتوں میں جو جملے آئے ہیں الگ الگ معصوم سے جو ثابت ہیں وہ آپ کو بتائے ہیں, لیکن آج میں بتانے جا رہا ہوں کہ آخری زمانے کی حجت نے اپنے متعلق کیا فرمایا, اپنے لوگوں کے متعلق کیا فرمایا, اپنے جذبات کو, اپنے احساس کو, اپنے محسوسات کو, اپنی اخلاق کو, ان ساری باتوں کو کس طریقے سے مولا نے بتایا ہے ان جملوں میں, کس طریقے سے قید کیا, ان سب پہ بات کرنے جا رہے ہیں. مولا کے جملے مولا کی زبان ہے, ہم لوگ سنیں گے. آپ ویڈیو کریے. دیکھو سامنے پردہ اٹھا کر آ گئے حیدر, علی کا جو علی ہے وہ مہدی جو ولی ہے, جو اول آخری ہے اسی کی خسروی ہے, وہ ہے زہرا کا دلبر. تو مولا فرماتے ہیں پہلے جملہ کہ میں مہدی ہوں اور میں زندہ ہوں اور میں ہی ہوں کہ جو عدل اور انصاف پوری دنیا میں قائم کرے گا. جس وقت وہ پوری ہر جگہ پر جو پریشانیاں اور برائیاں اور رنجشیں اور جو برائی ہے وہ اس جگہ سے بھر گئی ہوگی, اس وقت میں پوری دنیا میں عدل اور انصاف جو ہے وہ قائم کروں گا. مولا کا جملہ مولا فرماتے ہیں کہ میں خدا کا باقی ہوں اس دنیا میں, یعنی کہ میں اللہ کا باقی ہوں. اسی لیے ہم امام زمانہ میرے مولا کو بقی اللہ بھی کہتے ہیں, اللہ کا باقی. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, میں صحیح ہوں اور ہمیں کسی بھی چیز کا ڈر نہیں کہ اگر ہمیں کوئی چھوڑ کے چلا جائے. لیکن کہ مولا کے جملے سنے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے اور مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے اور ہمیں کسی بھی چیز سے ایسا کوئی خوف نہیں کہ اگر ہمیں کوئی چھوڑ کے چلا جائے, کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے. مولا یہ سب ہمیں سکھانے کے لیے بتانے کے لیے بتاتے ہیں, اس طریقے کی جو ایکسپلینیشنز دیتے ہیں, وغیرہ مولا تو پھر مولا ہے, ان کی شانی نرالی ہے, ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے, فقط مان سکتے ہیں. آگے سنیں, مولا فرماتے ہیں کہ میں ہی خدا کا انتقام لینے والا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ میں سیلز آف سکسیسرز, یعنی جتنے بھی ولی یا سکسیسرز آئے ہیں ان کی جو سیل ہے, یعنی کہ ان کا جو فنشمنٹ ہے, ان کا جو مکمل جب ہوتے ہیں تو وہ سیل جو ہے, جیسے خاتم النبیین جتنے بھی نبی ہیں ان کی جو سیل ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی یہ 12 امام ہیں ان کی جو سیل ہے وہ بقی اللہ, نرگس چشمہ, یوسف زہرا, امام مہدی علیہ السلام ہے. مولا آگے فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں میں ان کی سیکیورٹی, ان کی دیکھ بھال میں کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ ہم کو اذن دیتا ہے بولنے کا تو ہم بولتے ہیں, اور اس وقت جو سچائی ہے وہ برائی کے اوپر غالب آ جاتی ہے. یعنی کہ جب اللہ جو ہے وہ حکم دے گا مولا کو کہ ظہور کر دیں, تب جتنی بھی برائیاں ہیں اس کے اوپر اچھائی غالب آ جائے گی, یعنی کہ میرے مولا کا ظہور ہو جائے گا. مولا آگے فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص, اور یہ بہت فیمس جملہ ہے, یہ مولا کا خود کا بھی جملہ ہے, کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص ظہور کا وقت کا تعین کرے یا اس وقت کو مقرر کر دے وہ جھوٹا ہے. یعنی کہ اس کو جھوٹا کہو, وہ جھوٹا ہے. تو کوئی بھی شخص یہاں پر جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, آپ لوگ وقت کا تعین نہ کریں. عقیدت مندی کے طور پہ اندازہ لگانا الگ بات ہے, حتمی طور پہ کہہ دینا یہ فلاں فلاں دن یہ چیز ہوگی وہ الگ بات ہے, تو آپ وہ نہ کریں. عقیدت مندی کے طور پہ اپنے جذبات محسوسات کے طور پہ جو بھی آپ دل میں رکھنا چاہتے ہیں رکھیں, لیکن اس کو اس طریقے سے پبلسائز نہ کریں کہ ہاں مولا فلاں فلاں دن ہی آئیں گے. وہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ غلطی کے زمرے میں, اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے. مولا فرماتے ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ دعا کرو ہمارے ظہور کی, کیونکہ اس میں ہی تمہاری بقا ہے. یعنی کہ مولا کے ظہور میں جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگ کی بقا ہے, کیونکہ جب برائیوں سے دنیا بھر گئی ہوگی تب مولا اس پہ اپنا ظہور غالب آ جائے گا, اور ہر جگہ پر ایک اچھائی اور ایک الگ ہی ماحول ہو جائے گا. مولا کی بادشاہت اور مولا کی شاہی ہوگی. یہ والی چیز یہاں پر بہت واضح طور پہ آپ کو دکھائی دیتی ہے. اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ ہمارے ظہور کی دعا کرو, کیونکہ ہمارے ظہور میں تمہاری بقا ہے. یہ والی بات مولا فرماتے ہیں. مولا آگے فرماتے ہیں ہماری جتنی بھی نالج ہے, ہماری جتنی بھی انفارمیشن ہے, وہ ساری کی ساری جو چیزیں وہ کنسیلڈ ہیں, یعنی کہ کوئی اس کو جان نہیں سکتا. وہ ساری کی ساری چیزیں کنسیلڈ ہے, یعنی کہ راز الہی ہے. بلکہ راز بھی نہیں ہے, سر اللہ ہے. سر جو ہے وہ کھلتا نہیں ہے, راز جو ہے وہ کھل جاتا ہے. سر جو ہوتا ہے نا وہ کبھی کھلتا نہیں. سر جو ہے وہ ایک دم مطلب سر ہی کہتے ہیں اس کو عربک میں, تو اس کا کوئی اور جملہ میں لا نہیں سکتا. لیکن آپ سمجھیں کہ جو سیکرٹ ہے, راز, وہ کھل جاتا ہے, لیکن جو سر ہے وہ کبھی کھلتا نہیں. یہ کسی ایک عارف نے مجھ سے کہا تھا. اور اگر میں آگے بات کروں مولا کا جملہ, تو مولا کا جملہ ایک یہ ہے کہ جتنے بھی تم لوگ ہو, تم سارے کے سارے لوگ جو ہو وہ جتنی زیادہ اچھائی کرو گے نا تم ہم کو اپنے اور قریب پاؤ گے. یعنی کہ جتنی اچھی ڈیڈز ہے, جتنے اچھے کام یا جتنی اچھی چیزیں تقوی پرہیزگاری انجام دو گے, اتنا تم اپنے آپ سے قریب پاؤ گے اور قریب تر پاؤ گے. ہم کو مولا آگے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جو چیز ہے وہ ہم کو دور نہیں رکھتی تم سے, لیکن
وہ چیزیں جب تم کرتے ہو جو ہم کو ناپسند ہے پھر وہ ہم کو تم سے دور کر دیتی ہے. یعنی کہ مولا کی غصے کا اور مولا کی ناراضگی کا باعث نہیں بننا ہے. آپ کو ہر ایک وہ کام کرنا ہے کہ جو مولا کی خوشنودگی میں شامل ہے, وگرنہ آپ سے پھر ایک ڈسٹنس کریٹ ہو جائے گا مولا کا. مولا کا جملہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, میں ایک اپنی طرف سے کوئی قیاس سرائی یا توجیہ پیش نہیں کر رہا ہوں. مولا آگے فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے جو مال ہے اس سے کھاتا ہے, یعنی کہ خمس سے کھاتا ہے, اور اگر وہ ایک ذرہ برابر, ایک آیوٹا کا لفظ ہے, یعنی کہ اگر ایک ذرہ بھی ہمارے خمس میں سے وہ کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں جو ہے وہ آگ بھر دی جائے گی اور اس کے اندر کاسلنگ ہو جائے گی. یعنی کہ بہت شدید تر یہاں پر مولا نے فرمایا ہے, ایک دم ایک پنشمنٹ کے طور پہ مولا نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا ہے. مولا آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم جو علم ہے وہ حاصل کرو گے کسی بھی اگر مین سے اہل بیت کو چھوڑ کے, یعنی کہ اگر اہل بیت کو چھوڑ کے تم کہیں بھی کسی بھی طریقے سے اگر جو نالج ہے وہ حاصل کرو گے تو ایک طریقے سے تم ہماری ولایت سے دور ہو رہے ہو, تم ہمارے ولایت کا ڈینائل کر رہے ہو. یعنی کہ اگر تم ہمیں مولا کہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے مولا سے طلب کرو, نہ کہ کہیں اور سے. تو جتنے بھی لوگ عاشقین, ناصرین, محبین, جتنے بھی لوگ ہیں وہ سن رہے ہیں, تو اگر آپ کو کوئی حاجت ہے, اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے, اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے, اگر آپ کو کچھ بھی ہے, آپ اگر ولایت کا اقرار کرتے ہیں تو ولایت جس کی اقرار کرتے ہیں آپ اس سے طلب کریں, نہ کہ دنیا سے. کیونکہ آپ کی برائیاں, اچھائیاں, مشکلات, پریشانیاں, ساری چیزوں کے لیے آپ کے لیے مولا موجود ہے. آپ کو در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ والی چیز مولا خود فرماتے ہیں جملہ, تو آپ لوگ یہ بات سمجھ لیں. مولا فرماتے ہیں, اور یہ بہت فیمس جملہ, یعنی کہ یہ بہت فیمس جملہ ہے کہ یہ دنیا بنا حجت کے قائم و دائم نہیں رہ سکتی. یہ دنیا جو موجود ہے یہ بنا حجت کے قائم و دائم رہ ہی نہیں سکتی. اس کے اندر ڈیوائن پروف ہونا موجود ہے, چاہے وہ ظاہر ہو یا ظاہر نہ ہو, لیکن ڈیوائن پروف اس دنیا میں ہونا ضروری ہے. اگرچہ نہیں ہوگا تو دنیا اپنی جو ایک قد و قامت اور اپنی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا ایک شاہی ہے اس پہ قائم نہیں رہ سکتی, وہ ختم ہو جائے گی, وہ نیست و نابود ہو جائے گی. تو اللہ کا جو حجت پروف ہے وہ اس دنیا میں رہنا بہت ضروری ہے. مولا آگے فرماتے ہیں کہ سجدوں میں شکر کیا کرو, سجدے میں جا کے شکرانہ سجدہ کیا کرو, کیونکہ یہ جو ہے یہ سب سے اوبلیگیٹری سنت ہے. یعنی کہ سب سے اوبلیگیٹری سنت اگر ہے تو وہ سجدے میں جا کے شکر کرنا خدا کا سب سے زیادہ اوبلیگیٹری سنت ہے. اور مولا یہاں پر فرماتے ہیں ایک بہت بڑا جملہ, جتنے بھی عارفین سن رہے ہیں, جتنے بھی ناصرین سن رہے ہیں, جتنے بھی مولا کے راہ میں ہیں اور مولا سے توسل قائم کرنا چاہتے ہیں, تو مولا یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو بھی چاہتا ہے گائیڈنس, جو بھی چاہتا ہے ہدایت, جو بھی چاہتا ہے گائیڈنس, وہ گائیڈڈ ہو جائے گا, اس کو گائیڈنس مل جائے گا. اور اگر تم ڈھونڈو گے تو تم کو راستہ مل جائے گا. مولا فرماتے ہیں, صاحب الزمان فرماتے ہیں, نرگس چشمن فرماتے ہیں, یوسف زہرا فرماتے ہیں کہ جو بھی چاہتا ہے گائیڈنس, جو بھی چاہتا ہے ہدایت, اس کو گائیڈنس مل جائے گا. جو بھی چاہتا ہے راستہ, اس کو وہ راستہ مل جائے گا اگرچہ تم ڈھونڈتے ہو. مولا کا اتنا بڑا جملہ, تو اگرچہ آپ مولا کو ڈھونڈتے ہیں تو مولا آپ کو مل جائیں گے. مولا کہیں دور نہیں ہے, مولا کہیں پہاڑوں پہ نہیں ہے, مولا کہیں غاروں میں نہیں ہے, مولا کوئی دریا پہ نہیں ہے, مولا کوئی صحرا میں نہیں ہے, مولا ہر جگہ ہے. مولا آپ کے پاس ہے, مولا آپ کے نزدیک تر ہے. وہ کام کرے جو مولا سے آپ کی نسبت قائم کر دے, وہ کام نہ کرے کہ جو مولا کے طرف سے آپ کی طرف ناراضگی کا باعث بنے. یہ چیز واضح طور پہ یہ سارے کے سارے جو جملے یہ صاحب الزمان, نرگس چشمن, یوسف زہرا نے جو خود فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جا رہا ہوں. ویسے تو بہت زیادہ ہے, بہت مولا کی اتنی بلاغت ہے, نفاست ہے اور ایک ایلوکوینس ہے نا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن میں ابھی جو آپ کے اپنے سامنے ایک اٹھ کے آ رہا ہے میرے آنکھوں کے سامنے, وہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاتا ہوں. تو انشاءاللہ اس پہ ایک پارٹ 2 کریں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مولا کے خود کے کلام کیا فرمایا انہوں نے لوگوں کے لیے, معاشرے کے لیے. کیونکہ ہمارے زمانے کا یہ مولا ہے تو ہم پہ زیادہ واجب ہے. ویسے تو 14 کی 14 سارے ایک ہیں, لیکن ہم کو چاہیے کہ جو مولا نے فرمایا, کیونکہ جو پہلا کہہ دے وہی آخر کہتا ہے, جو آخر کہتا ہے وہی پہلا کہتا ہے. اس کے اندر کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اختلاف نہیں ہوتا. سارے کے سارے جو ہے وہ ایک بات کرتے ہیں, کیونکہ سارے کے سارے ایک ہیں, نور خدا ہیں وہ سارے کے سارے. تو یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک پارٹ 2 بناؤں تو بالکل آپ کو بتا سکتے ہیں, میں انشاءاللہ ضرور بناؤں گا. لیکن آپ دیکھیں کہ مولا کے ایک ایک جملے جو ہیں اس کے اندر کتنی زیادہ بلاغت ہے. لگ رہا ہے کہ جس نے نہج البلاغہ کہی ہے وہ جملے یہی کہہ رہا ہے. دونوں ایک ہے, مہدی بھی علی ہے, علی بھی مہدی ہے. یہ بات جان لے, پہچان لے, مان لے کہ وہ آنے والا ہے, وہ بہت جلد آنے والا. تیار ہو جائے, اس بات پہ بار ہو جائیے, بار ہو جائیے. یہ وقت نہیں ملے گا. دیکھیے مرنا تو سب کو ہی ہے, غفلت کی موت مرنے سے بہتر ہے. مولا کی راہ میں شہادت پا جائے, مولا کی غلامی پا جائے, وہ ایک عظیم تر مرتبہ ہے.
اس کی ایک الگ ہی شان و شوکت ہے, اس کی ایک الگ ہی نسبت ہے, وہ لائک الگ ہی آپ کو ایک مولا سے انسیت ہو جائے گی. تو آپ جان لیں وہ آنے والا ہے, وہ بہت جلد آنے والا ہے. سیریا کا ارتھکویک آپ سب نے دیکھا ہوگا. ایک اس سے پہلے میں جو ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر میں تذکرہ کیا ہے کہ جو سیریا کا ارتھکویک ہے وہ کس طریقے سے مولا کے ظہور میں ریلیٹڈ ہے. یہاں پر میں نے مولا کے جملے بتائے. ہمیشہ ایک ہی بات کہوں گا, آپ لوگ جان لیجئے, پھر میں کہہ رہا ہوں مولا سے غفلت نہ برتیے گا, کیونکہ اگر آپ ادھر چلے گئے جس طرف نہیں جانا ہے تو پھر اس طرف لوٹنے کا راستہ بڑا مشکل ہے, کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے چلتا چلا جا رہا ہے. ویسے تو جناب حر جو ہیں وہ مولا حسین کے پاس آ گئے تھے, اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بدنصیب تر تھے, جو کہ سامنے مولا کو دیکھ رہے تھے پھر بھی مولا کے پاس نہیں گئے تھے. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے جتنے بھی زمانے میں لوگ ہیں, کون کب کہاں کس طرف چلا جائے کوئی پتہ نہیں ہے. صرف اپنے ایمان کا حفاظت خود کریں. مولا سے آپ ان سے لو لگائیں کہ مولا ہمیشہ ہمیشہ مجھے اپنی نسبت پہ قائم رکھیں اور دائم رکھیے گا. یہ والی بات ایک بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیشہ ایک ہی بات کہوں گا, بہت زیادہ ویڈیو طویل طولانی نہیں کروں گا, کہ تو نہیں ہے, بس وہی ہے. خدا کو یاد کرو, خدا کو یاد کرو. خدا حافظ.